نے آپ کے سامنے وہ آیت پاک رکھی ہوئی ہو، اللہ فرماتا ہے قل، فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اردو ہی سنتے ہو نا یا کشمیری سمجھ آتی ہے؟ اردو ہی نا؟ فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ کو کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کچھ طلب نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ آقا کس لیے؟ قرآن پہنچایا، میں اجرت نہیں مانگوں گا، شریعت مطہرہ پہنچائی، میں کچھ نہیں مانگوں گا، میں نے آپ کو دین اسلام دیا، میں کچھ نہیں مانگوں گا، پھر میں بلند آواز کا منتظر رہوں گا جب آپ وہ بات کہو گے کہ جس کے لیے ہم جمع ہوئے یہ نص قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے جتنا بھی آپ کو دیا، میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے، بس ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے اگر چاہیے کچھ تو میرے قرابت داروں سے محبت کیجیے۔ تو فرض عین ہے اہل بیت کی محبت، واجب ہے ہم پر اہل بیت کی محبت۔ اور لوگوں مجھے کہنے دیجئے یہ صرف محبت ہم پر ہی واجب نہیں، جو میرے آقا کے خلفائے راشدین میں سے تھے ان پر بھی یہ محبت واجب ہے، اور انہوں نے یہ محبت بالکل کر کے بھی دکھائی ہوئی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش رہے گی کہ یہ محبت ہمیں فرض عین ہے، یہ محبت ہم پر واجب ہے، اور اس محبت کا تذکرہ میرے اللہ نے نص قرآن سے ثابت کیا ہے۔ اور اسی محبت کے چرچے تو آپ نے بہت سارے کتب تواریخ میں پڑھی ہوں گی۔ ہم نیچے بھی مفتی صاحب کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے کہ آج ناقدین ہیں، آج جھرا و تعدیل کرنے والے ہیں، تحقیقی دور چل رہا ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے بات، کیونکہ امام زادوں کی بات ہے، آپ کو اچھی لگے گی واللہ، میں اس لیے جلدی جلدی بول رہا ہوں تاکہ میرے وقت میں کچھ اور باتیں زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ ان سے محبت کرو، سن لو حدیث، آقا نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جس نے مجھ حسین سے محبت کی اس نے دراصل رسول اللہ سے محبت کی۔ اب من احب نی، جس نے اب مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، دراصل اس نے اللہ سے محبت کی۔ یعنی حسین کی محبت، نبی کی محبت۔ اس لیے میں نے کہا تھا تھوڑا بیدار رہو، یہ والی بات آپ کو کہنی ہے، میں صرف یہاں سے نہیں سناتا ہوں، وہاں سے بھی سنتا ہوں، ہماری عادت ہے۔ شاید آپ نے داؤدی صاحب کی تقریر کہیں سنی ہوگی، ہم ان کے شاگردوں میں شاگرد ہیں، اس لیے ہماری عادت بھی اسی طریقے اور اسی طرز عمل پر ہوگی۔ آپ بھی کہنا واللہ، حسین کی محبت، نبی کی محبت، اور نبی کی محبت اللہ کی محبت۔ آؤ اب جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو یہ کون سی مجلس ہے؟ اللہ کی محبت والوں کی مجلس، یا حضور کے محبت والوں کی مجلس، یا حسین کے محبت والوں کی مجلس۔ اب یہاں ملتا کیا ہے وہ سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے بھی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، جو بھی تذکرے انبیاء کرتے ہیں ان کے لیے وہ ان کا تذکرہ عبادت بن جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں۔ لیکن جنہوں نے تذکرے صالحین کیا، تو صالحین میں ہمارے امام حسین آتے ہیں، صالحین میں ہمارے بڑے بڑے پنجتن کے پاک آتے ہیں، کہتے ہیں جنہوں نے تذکرے صالحین کیا اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انبیاء کا تذکرہ عبادت، لیکن صالحین کا تذکرہ آپ کے اور ہمارے لیے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب سنیے، ان دو شہزادوں نے ایک بار مشقیں لکھی، آپ کا دھیان میری طرف ہے، میں اس محبت کی بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ باقی کیا ہو محبت، باقی کربلا کا وہ حضرات سنائیں گے آپ کو، لیکن محبت کی بات میں محبت والا ہی گزر جاؤں گا اختتام کر کے۔ دونوں بھائیوں نے مشقیں لکھی اور دوڑ دوڑ کے اپنی اماں کے پاس آ گئے، فاطمہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا۔ مشقیں لکھ کر آ گئی، امی کیا بیٹو اس پر ذرا دیکھیے، نظر دوڑائیے، ہم دونوں میں سے کس کی دستخط اچھی ہے، کون اچھا لکھتا ہے، خوش خطی جس کو کہتے ہیں، ان ہم دونوں میں سے کس کی دستخط اچھی ہے، امی اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ امی ایک بار ایک مشق پر نظر دوڑاتی ہے، کہتی ہے اگر اس کی کہوں کہ آپ کی ٹھیک ہے تو ناراض حضرت حسین ہو جائیں گے، حسین کی کہوں آپ کی ٹھیک ہے تو ناراض امام حسن ہو جائیں گے۔
آئے فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میرا فیصلہ کرنا تو دشوار ہو جائے گا، آپ اپنے بابا کے پاس چلے جائیں گے۔ اب وہاں کی ناراضگی کو اب تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ماں ناراض نہیں ہونے دیتی ہے یا باپ ناراض نہیں ہونے دیتا ہے انہیں، اس لیے کہا اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ۔ جب بابا کے پاس چلے گئے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، تو بابا کہنے لگے بیٹو بولیے کیا ہے؟ مشقیں دیکھیے بابا کس کی اچھی ہے، دستخط اس کی اچھی میری اچھی۔ جب بابا نے نظر دوڑائی تو فیصلہ کر لیتا، آپ کی اچھی ہے وہ والا ناراض ہو جائے گا، آپ کی اچھی ہے وہ والا ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے کہا دنیا میں آپ کی مشقوں کا ایک ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہ میرا آپ کا نبی ہے۔ دوڑ کے دونوں بچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے، جو ہی اپنے مشقیں دکھائی سانسیں پھولنے لگی تھی دوڑ دوڑ کر میرے نوجوانوں بزرگوں۔ وہاں جب دربار میں پہنچے تو کہنے لگے آقا ہمارے نانا جان ذرا مشقوں کو دیکھ لیجئے، بابا بھی نہ کر پائے فیصلہ، امی بھی نہ کر پائی فیصلہ، آپ اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ جو ہی میرے آقا نے دیکھ لیا کہتے آپ کی ٹھیک ہی تو کہتے ناراض نہ ہو جائے، کہتے ان کی ٹھیک ہے تو وہ کہتا ناراض نہ ہو جائے۔ کہا میرے بیٹو یا نواسو میں بھی آپ کی مشقوں کا فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، اگر آپ کو منظور ہو تو میں آپ کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دونوں بچوں نے رضامندی دکھائی، دونوں بچوں کا جو یہ مسئلہ تھا فیصلہ کرنا تھا خوشخطی کس کی اچھی ہے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، مگر میرے نواسو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا آپ کو تسلیم ہے۔ وہاں سے کہنے لگے آقا اگر آپ بھی کرتے ہمیں وہ بھی تسلیم ہے، اب آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہے ہمیں ان کا بھی فیصلہ تسلیم ہے۔ تو کتابوں تواریخ والی کتابوں میں روایت ملتی ہے، الفاظ ایسے ملتے ہیں میرے نوجوانوں، لکھا ہے مورخین نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ آیا حضور علیہ السلام نے کچھ کنکریاں لائی جن کی تعداد 7 تھی۔ کتنی؟ کچھ کہتے ہیں کنکریاں تھی، کچھ کہتے ہیں موتی تھے، کچھ اور کہتے ہیں، مگر یہی 7 کنکریاں لائی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں جتنے اوپر نہ رکھوں یا پھینکوں جس پر زیادہ پڑ جائیں گی اس کی اچھی ہوگی، فیصلہ میں نہیں بلکہ ایک بار بلند آواز سے کہیے فیصلہ اللہ کر رہا ہے۔ بچوں نواسوں میرا انہا اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کے اللہ کا ہے۔ آئے اب میرے آقا کنکریاں اوپر لگانے لگ گئے۔ میرے نوجوانوں آپ نے سائنس پڑھا ہوگا، کہتے ہیں اس زمین کی گریوٹی ہے، میگنیٹ ہے، کشش ہے زمین میں، لیکن جو بھی کوئی اوپر چیز پھینکتا ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے واپس آتی ہے۔ بلند آواز سے کہیے اب میرے نبی کا انداز دیکھیے، ایک پھینکا اوپر چلا گیا، جب نیچے آیا امام حسن کی مشق پہ پڑا۔ اس پہ زور سے کہنا کیونکہ اچھی بات بولنے جا رہا ہوں۔ جب دوسرا پھینک دیا اب تو یہ اسی مشق پہ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ والا امام حسین کی مشق پہ پڑ گیا۔ یعنی ابھی بھی فیصلہ برابر، شاید آپ کو سمجھ آ جائے گا محبت کتنی ان کے ساتھ اللہ کی، میرے نبی کی، ان کے ابو کے، ان کی امی کی، وہ دیکھ لیجئے۔ جو ہی اب دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اوپر کنکری چلا گیا، میں بلند آواز کا منتظر رہوں گا، 3 ایک پر اور 3 دوسری پر پڑ گئے۔ جو 7واں والا تھا یہ فیصلہ کرنے والا بچا، صحیح ہے نا؟ لیکن فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اس پہ تو کسی کا اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو 7واں میرے آقا نے اوپر پھینکا، دونوں بھائی کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم یہ والا نیچے نہیں اوپر ہی کی طرح چل دیا۔ انتظار میں ہے امام حسن کب آ جائے میری مشق پہ پڑے، میری خوشخطی اچھی دکھے، وہ بھی انتظار میں، یہ بھی، لیکن یہ والا نیچے نہیں آ رہا ہے۔ اے امام اعظم، اے شہید اعظم
حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے دونوں نے دعائیں کرنی شروع کی، لیکن ان کے ہاتھ بھی کتنے نورانی والے ہوں گے، جس پر میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں پہلے اس واقعہ کو پورا کروں، یہ دیکھ لیجیے جب آیت مباہلہ نازل ہو گئی، ایک تو مناظرہ ہوتا ہے، ایک مباحثہ ہوتا ہے، ایک مباہلہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو میرے آقا نے دعوت سخن دی سب کو، لیکن کچھ لوگوں نے اس دعوت کا انکار رد کر دیا، تو اللہ نے آیت مباہلہ کا نزول کیا، کہا کہ میرے آقا ان کو کہو لاؤ اپنے بڑوں کو، جو بھی آپ کے قریبی ہیں ان کو لاؤ، وہ بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے، جو حق پہ ہوں گے وہ ثابت قدم رہیں گے، اور جو حق پہ نہیں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اسی کے لیے دعا کرنی تھی۔ عیسائیوں پادریوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو لایا، آپ قرآن کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیجیے، گھر میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بڑوں بڑوں کو لایا، لیکن میرے آقا جب انہوں نے بڑوں بڑوں کو لایا، آپ نے کس کو دعوت کی، آپ نے کس کو لایا؟ کہا میرا اور کون ہے، علی کو پکڑا، میں نے اپنی فاطمہ کو لایا، حسن اور حسین کو لایا۔ جب میدان میں پہنچے میرے نوجوانوں، جو عیسائیوں کا پادری بڑا عالم تھا، اس نے جب جبین حسن اور حسین پر نظر دوڑائی تو پیچھے پیچھے اپنے قدم چلنے لگ گیا، اپنے کہنے لگے ہوا کیا، ابھی تو دعا نہیں ہوئی، ہٹتا کیوں ہے؟ کہا دعا مت کرو عیسائیوں، مجھے تو ان بچوں کے جبین سے اللہ کا نور نظر آتا ہے، اگر انہوں نے دعائیں کی تو ساری عیسائیت نیز تو نابود ہو جائے گی، دنیا میں کوئی بچے گا نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ دعا کے بغیر ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی لیے میرے بریلی کے امام بول اٹھے، بلند آواز سے کہیے، کہا تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا۔ ان بچوں کا یہ دعا کرنا، اب مجھے کہنے دیجیے یہ بات، یا آپ مجھے جواب بولیے، اللہ کس کا دعا کو، کس کی دعا قبول کرے گا، حسن کی یا حسین کی؟ بولیے ذرا، حسن کی کرے تو حسین ناراض ہو جائے گا، حسین کی کرے تو حسن ناراض ہو جائے گا علیہ السلام۔ اب ہوا کیا میرے نوجوانوں، جو ساتواں اوپر چل گیا، فیصلہ تو اسی کو کرنا تھا، واپس آنے کے لیے دعائیں دونوں امام کر رہے ہیں، لیکن جب یہ والا نیچے نیچے آنے لگا، بلند آواز سے پیچھے والے بھی کہتے ہیں ایک سبحان اللہ کرنے کو کوہ احد جیسا ثواب ملتا ہے۔ میں نے اسی لیے ابھی تک نہیں کہا تھا اس کی فضیلت تاکہ آپ ثواب بٹورو، لیکن اب آپ کہتے نہیں اس لیے میں نے کہہ دیا۔ میرے آقا نے کہا 5 چیزیں میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، کتنی؟ اس میں ایک سبحان اللہ بھی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثواب کمائیے، واللہ یہ بہت اچھا، لفظ بھی بہت اچھا ہے، پاک ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا واللہ، اس میں ثوابیں بھی بہت ساری ڈھیر ساری ملیں گی۔ سن لو، تاجدار کائنات علیہ السلام کے دونوں امام زادے اپنی دعائیں، ہاتھ والی دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ دونوں دعاؤں میں مشغول ہے، یہ ساتواں والا یا میری پہ پڑے، وہ کہتا ہے یا میری پہ پڑے، لیکن جب یہ والا نیچے آنے لگ گیا، یہ والی بہت اچھی بات ہے، کلمہ کسے عظمت کی، اس پہ میں بلند آواز کا منتظر بھی رہوں گا۔ جب ساتواں والا آیا تو میرے اللہ نے جبریل کو نازل کیا، کہا جبریل چل جا، اس والے کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ اللہ کیوں؟
جس کا فیصلہ فاطمہ نے نہ کیا، جس کا فیصلہ میرے علی نے نہ کیا، جس کا فیصلہ میرے محبوب نے ایک کے حق میں نہ دیا، اس کا فیصلہ میں کسی کے حق میں کیسے دوں؟ چاہو اس والے کے 2 ٹکڑے کرنا، آدھا ادھر اور آدھا ادھر ڈال دینا۔ اسی محبت سے سمجھ آتا ہے میرے نوجوانوں بزرگوں، اسی محبت سے سمجھ آتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کتنا محبت کرتا تھا، میرا نبی کتنا محبت کرتا ہے، یا ان کے ساتھ ملائکہ بھی کتنا۔ سننے کے منتظر ہو؟ میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جبریل بھی ان کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا۔ سن لیجیے، دونوں بیٹوں کو میرے آقا نے اپنے گھر سے نکال دیا، بلا کے لایا، کہا جاؤ امامو، کرنا کیا ہے میرے آقا؟ دونوں کے ہاتھ ملا دیے، دونوں کے، ان کو کیا کرنا ہے میرے آقا؟ کہا کشتی کر لو۔ آپ کشتی جانتے ہو؟ کسی ایک کو تو نیچے بٹھانا ہی ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، اسی لیے کہا آپ بھی کشتی کرو۔ اماموں نے کہا آقا کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ دونوں میں کون سب سے زیادہ بہادر ہے، طاقت والا کون ہے۔ اس نے بھی ہاتھ ملائے، اس نے بھی ہاتھ ملائے، مجھے اس میں محبت ثابت کرنی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جب ہاتھ ملانا شروع ہو گیا میرے نوجوانوں، میرے آقا کی بیٹی لخت جگر فاطمہ باہر آ گئی۔ دونوں بیٹوں کو جب لڑتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی آقا یہ لڑتے کیوں ہیں؟ کہا فاطمہ کچھ مت کہو، میں نے کہا ہے کشتی کرنے کو، یہ دیکھنا ہے طاقتور کون ہے۔ جب دونوں نے ہاتھ لگائے، ہاتھ ملائے، میرا نبی بڑے امام حسن کو سکھا رہا ہے۔ سکھانا کس کو تھا؟ چھوٹے والے کو، امام حسین کو، لیکن یہ سکھاتے امام حسن کو ہے۔ اسے سمجھ آ جائے گی آپ کو ایک اچھی بات محبت والی ہے، اس پہ میں پھر سبحان اللہ کا منتظر رہوں گا۔ پہلے سن لیجیے، جب انہوں نے کہا کہ کشتی کرتے کرتے امام حسن کو کہا ٹانگ میں ٹانگ اس طرح لگا، ہاتھ کو اس طرح پکڑ، اپنا پشت ایسے رکھ، سینے کو ایسے رکھ۔ فاطمہ اٹھی آقا کہیں یہ ناانصافی تو نہیں؟ سکھانا چھوٹے کو چاہیے، آپ بڑے کو سکھا رہے ہو۔ چھوٹا امام حسین سکھانا اس کو ہے، آپ بڑے کو سکھا رہے ہو۔ میرے آقا اٹھے، فاطمہ کیا آپ کو بھی آقا ناانصاف لگ رہے ہیں؟ آپ بھی میری عدل پر شک کرنے لگی۔ کہا آقا نہیں، آپ کے عدل پر میری جان قربان، لیکن سننے میں تو یہی آیا مجھے کہ آپ امام حسن کو کر رہے ہو۔ کہتا کیا تھا میرا نبی؟ کہا اے امام حسن اس طرح سے ٹانگ میں ٹانگ لگا، تجھے کیا پتا میرا حسین کتنا بہادر ہے؟ کیا لگا امام حسین آپ کو؟ کیا اتنا لگا کمزور ہوگا؟ میں کشتی میں پچھاڑ دو نانا، واللہ یہ تو کربلا میں 4000 فوجی یزیدیوں کو بھی بھگا دے گا۔ وہ تو امام حسین نے نماز پڑھی میرے نوجوانوں کہ یہ یزیدی اس پر باری ہو گئے، نہیں تو ایک ایک کا قتل کرتا گیا تھا میرا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ شجاعت میرے نبی نے دی، بہادری میرے نبی نے عطا کی تھی۔ سن لیجئے، آقا اٹھے، فاطمہ میں اسی لیے حسن کو سکھا رہا ہوں۔ اگر بلند آواز سے کہو گے تو میں اس مسئلے کو یہیں پہ نچوڑ دیتا ہوں۔ امام حسن کو میں اسی لیے سکھا رہا ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابھی جبریل میرے حسین کو سکھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہیں حسین کی طاقت اتنی نہ ہو کہ
کہ حضرت امام حسن کو نیچے گرا دے، اس لیے میں امام حسن کے پیچھے سکھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہاں جبریل کی محبت دیکھیے میرے نوجوانوں، اب آئی بات میرے نبی کی محبت پر۔ واللہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک کندھے پر میرے آقا نے امام حسن یا امام حسین کو لیا تھا، دوسرے کندھے پہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے رضی اللہ عنہ کو چلا رہے تھے، دونوں کو لے لیا۔ محبت میرے آقا کی اب اماموں کے ساتھ دیکھ لیجئے، اسرائیل آ گیا، ملک الموت آ گیا، کہا میرے آقا اللہ کا حکم ہے ان دونوں میں ایک کو جانا پڑے گا، انتقال کرنا پڑے گا، لیکن یہ آپ پر ہے، اس کو دو گے یا اس کو دو گے؟ آپ کو شاید بات اچھے سے سمجھ نہیں آئی، پھر ہم اتنی آواز دھیمی نہیں کرتے۔ آپ کے گھر ملک الموت آتا ہے پوچھنے کے لیے، بلند آواز سے کہیے، کسی کے گھر ملک الموت آتا ہے پوچھنے کے لیے میں کیا آپ کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں، کس کو آج تک پوچھ کے گیا ہے؟ اچھا اگر وہ پوچھنے لگے تو کوئی جائے گا؟ بلند آواز سے کہیے، اگر اس نے پوچھنا شروع کر دیا تو کون جائے گا؟ سب کہیں گے کہ مجھے ابداً ابدا اسی دنیا میں ہی رکھو۔ لیکن یہ گھر ایسا ہے یہاں بے اجازت جبریل بھی اندر داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے وہ والی بات سنی ہوگی علماء سے، جب اندر حضرت فاطمہ تھی اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل آئے، جبریل آئے، آقا اجازت ہے؟ کہا نہیں، آج میرے گھر بیٹی آئی ہوئی ہے، آج میرے گھر بیٹی آئی ہوئی ہے۔ سن لو میرے نوجوانوں، اسرائیل بے اجازت میرے آقا کے گھر آتے نہیں، اور یہاں تو اتنی حد ہے، بول دیجئے مجھے موت کا تو وقت مقرر ہے، لا یستقدمون الساعة ولا یستاخرون، نہ ایک سانس پیچھے نہ ایک سانس آگے جائے گی، جس کو جس وقت مرنا ہے وہ اس وقت مر کر ہی رہے گا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے، آج تک نہ پوچھنے آیا ہے ملک الموت، نہ یہ کہنے آیا کہ کس کو لے لوں، اس کے لیے جس کی اجازت وہاں سے آئی ہے اس کو لینا ہی ہے۔ لیکن نبی کا دربار ہی ایسا ہے، وہاں پہلے اجازت بھی پوچھ لینی پڑتی ہے کہ کس کا انتقال کر لوں، کس کی روح قبض کر لوں۔ اسی لیے میرے آقا سے پوچھنے لگ گیا، آقا یہ فرما دیجئے کہ میں ابراہیم کو لے لوں یا حسن یا حسین کو لے لوں، کیونکہ مورخوں نے امام حسن کا بھی ذکر کیا ہے، امام حسین کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے دونوں بھائیوں کا یہ نام لے کر میں کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا نے ایک بار نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر دوڑائی، کہا اگر اپنا بیٹا دوں تو یہ صرف مصیبت یا صرف صدمہ مجھے ہوگا، اگر میں نے بیٹی کا بیٹا دیا تو یہ مصیبت صرف مجھے نہیں، یہ میری فاطمہ کو بھی ہوگا، کیا پتا وہ برداشت کر پائے گی یا نہیں، اس کو برداشت ہوگا یا نہیں۔ ایسے ہی مسئلے پر میرے آقا سوچنے لگ گئے، آپ یہی ہو، ادھر ادھر مت جاؤ، بات سنو، اسی مسئلے پر میرے آقا سوچنے لگ گئے، کہا یہ دوں یا یہ دوں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بات دیکھو کتنی اچھی سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ اس والی بات پہ جب ادھر ادھر سوچنے میں لگے، میرے آقا علیہ السلام میرے نوجوانوں کہا میری بیٹی کا یہ بیٹا ہے، کیا پتا اس کا انتقال کرنا یا روح قبض کرنا اسے برداشت ہو جائے گا نہیں، مگر میرے آقا نے اپنی بیٹی کا صبر اس سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ شعب بن ابی طالب میں شاید علماء نے پڑھا ہوگا، جس میں میرے نبی کو معصور رکھا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تب نکاح میں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تب 9 سال کی تھی جب شعب بن ابی طالب میں میرے آقا کو رکھا۔ ایسا قلعہ تھا میرے نوجوانوں جہاں سورج کی کرنیں بھی نہیں جا پا رہی تھی، ان کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، لیکن امی اٹھی حضرت خدیجہ کہنے لگی اپنے سرتاج آقا سے، اے میرے آقا ہم تو بڑے ہیں،
भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 9 साला बेटी हमारी फातिमा साथ है। आकर उससे पूछ लेते हैं, फातिमा क्या तुझे भूख तो नहीं लगी, क्या तुझे प्यास तो नहीं लगी? उठे मेरे आका पूछने के लिए। अब मुझे कहने दीजिए कि कितना सब्र मेरे आका की बेटी किया करती थी। आई मेरी फातिमा के पास उसकी अम्मी, उसका अबू हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ फातिमा तुझे भूख तो नहीं लगी? कहा आका किसने कहा न मेरी भूख है न मेरी प्यास है। लेकिन वापस इतना जवाब सुनकर कहने लगा, आका ऐ फातिमा मत घबराइए, मैं आपके लिए इन यजीदियों, इन कुफारों, इन मुशरिकीनों को जाऊंगा, इन्हें पानी मांगूंगा आपके लिए, इन्हें खाना मांगूंगा आपके लिए। मेरी फातिमा उठी रज़ी अल्लाह अन्हा, कहा ऐ मेरे अबू, आपका बुलंद मर्तबे वाला चेहरा या सर मुबारक इन नापाक इंसानों के सामने झुकने नहीं दूंगी। अगर मेरी मौत भी हो जाए वाकया यहाँ शौक नबी तालिब में भूख से मैं मर भी जाऊं, तब भी मैं आपका सर इनके सामने झुकने नहीं दूंगी। का सब्र मुबारक है, इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की तरफ नजर की। अब सुनो कहा क्या, हुजूर की मोहब्बत है ना, अल्लाह की मैंने सुनाई, जिब्रील की मैंने सुनाई, अब हुजूर की मोहब्बत सुन लीजिए। वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का भी नजारा कर लीजिए या मुशाहदा कर लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर भी नजर दौड़ाई, इस पर भी दौड़ाई। इजराइल को कहने लग गए, जाकर अल्लाह से बता दीजिए मैंने इमाम हुसैन पर अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया हो। इसीलिए हमारा दिल भी ऐसा होना चाहिए, हमारा हाल भी ऐसा होना चाहिए जिस पे बरेली के इमाम बोल उठे, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो जो तेरे कदमों पे कुर्बान। ऐसी मोहब्बत हमारी भी होनी चाहिए। वल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मेरे नौजवानों ने सुन ली। आइए सुनते हैं कि इनसे सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे। आपने वो मशहूर वाक़या सुना होगा, आप तिरमिज़ी में भी इसको पढ़ सकते हो कि हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। जब मेरे आका ने इन दोनों शहजादों को अपने कंधों पे उठाया था और चल रहे थे, तो उस वक्त मेरे फारूक आज़म ने कहा निअमल मरकब, कितने अच्छी सवारी इन दो शहजादों को अल्लाह ने अता की है। जब फारूक आज़म ने सवारी का कहा तो मेरे आका उठे, आए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सिर्फ इतना नजर आया कि सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं कहा निअमल राकिब, कितने अच्छे सवार हैं। इसलिए मेरे नौजवानों इनकी मोहब्बत हम पर भी है, हमें भी चाहिए कि इनसे मोहब्बत करें। लेकिन मोहब्बत के दो तकाज़े होते हैं, एक तो किसी के साथ दिल से मोहब्बत की जाए, लेकिन जिससे मोहब्बत करें कम से कम उसके नक्शे कदम पे अपनी जिंदगी को भी गुजारे हैं। इमाम हुसैन ने नमाज न छोड़ी, हम 5 वक्त नमाजी के आदी होने चाहिए। इमाम हुसैन ने शराबी के साथ बैयत नहीं की, हमें शराब से नफरत होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने रिश्वत वाले का साथ नहीं दिया,
ہم اس مجلس میں یہ صوت الاولیاء تحریک صوت الاولیاء کا پیغام سنانے جا رہے ہیں، کیونکہ میری یہ وقت جو میرا دیا گیا تھا اس کا اختتامی حال چل رہا ہے۔ تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر کا میں ادنا خادم ہو کر کہہ رہا ہوں، حسینی وہ نہیں جو صرف نام سے کہے، حسین کا نعرہ لگائے، نانا کم سے کم حسینی وہ ہے جس کے اندر 5 وقت نماز ہو، رشوت کا ہو دور دور کا اس کے ساتھ کوئی وابستگی نہ ہو، وہ ہر کسی گناہ کو اپنے وجود سے دور رکھتا ہو، اسی کو حسینی کہتے ہیں۔ سن لیجئے، اسی لیے میرے حسین نے یزید کو کربلا میں اپنا دست مبارک نہیں دیا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پورے کائنات کیا رہتی دنیا تک اماموں پر تو یہ بات آ جائے گی، میرے آقا کے گھر پر یہ بات پہنچ جائے گی کہ میرے آقا کے بیٹے نواسے نے ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایک بد کردار انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اسی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام نے اس کے نواسے امام حسین نے یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ میرے نوجوانوں سن لیجئے، یہ سارے کربلا کی جو تاریخ ہے واللہ اس میں تو میں سارا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں محبت کی بات کر رہا تھا، اسی محبت کی بات عرض کر کے میں گزر جاؤں گا۔ اس کربلا کے پہلے ہی دن زہیر ابن قیم ایک شخص تھے، میں گزارش کرتا ہوں اس بات کی آپ کے سامنے کہ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے وہاں سارے انسان وہ نہیں تھے کہ جو یزیدی کے ساتھ تھے، کچھ اس میں بھی محب اہل بیت تھے جنہوں نے پہلے ہی اس سے کنارہ کشی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام زادے کو ساتھ دیا ہے۔ اب یہ بات سن لیجئے، امام حسین علیہ السلام شہید کرتے کرتے تو ہو گئے، ان کے خیمے جلائے گئے، ان کی شہزادیوں کے ساتھ بے ادبانہ سلوک کیا گیا، اور آپ نے اتنا بھی سن لیا ہوگا، اس کے باوجود بھی میری امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا، اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑا، کنیز فاطمہ کا حق ادا کیا، بیٹی فاطمہ کا حق ادا کیا۔ اب سن لیجئے، جب اسی قافلے کو لٹے ہوئے قافلے کو اب چلایا گیا، اب لیتے ہیں یہ یزیدی فوج، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے پیچھے امام زین العابدین کو باندھ دیا گیا، اور کہتے تو اتنی حد تک ہے کائنات کے اس سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو اتنی تکالی پہنچائی گئی، ان کی عورتوں کو ننگے اونٹوں کے کجاؤں پہ رکھا گیا، بہت دیر تک یہ چلتے گئے۔ میرے نوجوانوں اس واقعہ کو ذہن نشین رکھنا کہ کتنے مصائب ان پر آئے ہیں، کتنی مصیبتیں ان پر آئی ہیں، کتنا ظلم ان پر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر تک جب یہ قافلہ لٹا ہوا انہوں نے لے لیا، ایک جگہ پر پہنچ گئے، وہاں پر پہنچ کر یزیدیوں کو پانی ختم ہو گیا، یزیدیوں کو اب جب قافلہ ایسے ہی بیٹھ گئے تو گئے یہ یزیدی پانی لانے کے لیے، اتنی دیر تھی کجاوے سے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ اتر آئی۔ کچھ تو لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی تھی، کچھ لکھتے ہیں مورخین کی یہ بڑی تھی، بالغ تھی، لیکن اب جس کا بھی سچ ہو، لیکن بیٹی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یہ کجاوے سے نیچے آ گئی، کہنے لگی کہ گرم بہت ہے، میں کہیں جھاڑیاں دیکھوں جن کے نیچے میں سائے میں بیٹھ جاؤں اور تھوڑی سی راحت، کیونکہ آپ نے تو وہاں کا گرم دیکھا، وہاں کی گرمی دیکھی ہوگی۔ اب سن لیجئے، جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اتر آئی اور دور تھوڑی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئی، یہ کرنے کے لیے کہ تھوڑی راحت ہو جائے، آرام آ جائے۔ جب حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ اتر گئی، قافلے والوں نے پانی لایا، یہ پانی لا کر پانی پی کر نکل پڑے، لیکن اتنی دیر تک حضرت سکینہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ راستہ بھیاوان، راستہ خطرناک، راستے میں کوئی اور نہیں، وہاں کوئی مددگار نہ تھا، تو یہاں مدد کرنے کے لیے کون آتا؟ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ نے اسی جھاڑی میں آرام کیا۔ بہت دیر ہو گئی، میں بلند آواز کا منتظر رہوں گا۔ کہتے ہیں جب یہ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر چلا رہے تھے یزیدی، دور تک چلے گئے، نیزہ ہاتھ سے خود بخود نکل گیا، زمین میں گڑ کر اتنا زمین میں ہی گھس گیا۔ اب یہ سارے یزیدی لوگ اس نیزے کو نکالنے لگ گئے، لیکن یہ
نیزہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, یہ شہید مردے نہیں. میرے امام مبارک, امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے صرف سر مبارک نے اتنا یہ شہید ہونے کا یا زندہ ہونے کا وہاں بین ثبوت دے دیا. ایک سارا بڑا نیزہ زمین میں گھس گیا, سارے نکالنے لگے لیکن نکلتا نہیں ہے. جب حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے, یہ کیا ہوا, نیزہ نکلنے کا نام کیوں نہیں لیتا؟ تو کہنے لگی زینب, پہلے دیکھیے کہ سارے قافلے والے موجود ہے یا نہیں. جب دیکھا گیا تو حضرت سکینہ رضی اللہ, کچھ تو کہتے ہیں سکینہ, کچھ کہتے ہیں سکینہ, دونوں پروننسیشن صحیح ہے. جب ڈھونڈنے لگے کہ کہاں گئی, وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اٹھی کہ تب تک نیزہ نکلے گا نہیں جب تک سکینہ اس قافلے کے ساتھ نہیں ملے گی. اب زینب رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے لیا. آپ یہی ہو, بہت دور پہنچ گئے. آپ پکارتے پکارتے جب زینب رضی اللہ عنہ سکینہ سکینہ یا سکینہ سکینہ کہنے لگی, بہت دور پہنچے میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, وہاں پر کچھ نہیں دکھا. لیکن زینب فرما رہی ہے رضی اللہ عنہ, جب ہم بہت دور آوازیں دینے میں لگ گئی, میں نے ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا, اسی نے میرے سکینہ یا سکینہ رضی اللہ عنہ کو اپنی آغوش میں لیا تھا. میں آگے پہنچنے لگ گئی, اس کا شکریہ ادا کیا. اے خاتون, آپ کا شکریہ, آپ نے میری سکینہ یا سکینہ کا رات بھر خیال رکھا. کہنے لگی ہے میری بیٹی آپ ٹھیک ہو کیا؟ لیکن یہاں سے سکینہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگ گئی, اے سکینہ رضی اللہ عنہ کی پکڑنے والی, مجھے کہیے ہمیں تو کسی نے یہاں مدد نہیں کی, ہمیں تو کسی نے یہاں کوئی معاونت نہیں کی. آپ ہو کون جو میری سکینہ کو ابھی گود میں لیے بیٹھی ہے؟ روتے روتے آواز آ گئی, بیٹی اپنی امی کو نہیں پہچانتی ہو, میں آپ کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو. اپنی بیٹی نے دیکھا کہ ماں آئی ہے, بڑے بڑے آنسو نکلنے لگ گئے. نکلتے کیوں نہیں میرے نوجوانوں؟ اتنا ظلم جو ان شہزادیوں نے دیکھا تھا, اپنے بھائیوں کی لاشیں اپنے سامنے گرتے ہوئے دیکھی تھی, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے, شہید ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کہنے لگی امی اب آپ کی ضرورت نہیں, جب ضرورت تھی تب نہ آ پائی, نہ ہمارا نانا جان آیا, نہ کوئی بچانے کے لیے میرے شہزادوں کو کوئی آیا. یہاں سے اٹھی فاطمہ, یہ میری بیٹی مت کے, مجھے اللہ کی قسم سارے دن میں نے کربلا میں گزارے ہیں. ارے جو نبیہ 10ویں رات آئی, اس دن تو میں اپنے اس دوپٹے سے سارے کنکریاں صاف کرتی تھی, رات بھر سارا میدان صاف کیا, کہتی تھی کہیں یہاں پر نہ گر جائے, کنکریاں نہ میرے امام کے جسم میں پیوست ہو جائے. میں ساری رات یہی بیٹھی تھی. امی کیا آپ نے سارا واقعہ دیکھا؟ ہم سے کیا کیا گیا؟ خیمے ہماری جلائیں گئی, ہماری ساتھ بے ادبانہ سلوک کیا گیا. کہا بیٹی اس کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی, لیکن بلند آواز سے میں سننے کا منتظر رہوں گا یہ بات واللہ, جب سکینہ یا سکینہ رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ جا ملی, اب معمولی سا نیزے کو ہاتھ لگایا,
نیزہ زمین میں خود بخود نکل آ گیا. دمشق کے بازار میں اس قافلے کو پہنچایا گیا. تواریخ کی کتابوں میں آج بھی روایتیں موجود ہیں. وہاں جب پہنچایا گیا لوگوں کو پہلے سے ہی کہا گیا تھا یہ قافلہ باغیوں کا قافلہ ہے, اسلام کے دشمنوں کا قافلہ ہے, انہوں نے اسلام کو مٹانے اور ڈانے کا کام کیا ہے. سارے لوگ بڑے بڑے بلند بلند مقامات پر کھڑے ہو گئے منظر دیکھنے کے لیے. کچھ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے, کچھ سڑکوں پہ نکل آ گئے. لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کے بازار میں رک گیا, ایک خاتون کو اوپر سے نظر پڑی. تواریخ میں اس کا نام فضہ رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے. جب اس کی نظر پڑی کہ قافلہ آیا ہے, لٹا ہوا قیدی آ رہے ہیں, تو اس نے اپنے کنیزوں کو بھیج دیا. کہا میرے کنیزوں دوپٹے لے جاؤ, کملے لے جاؤ, کھانے کی چیزیں لے جاؤ. جس طرح میرے ان بٹور چھاپا والوں نے آج بار کھیر رکھی ہے, پانی رکھی ہے امام حسین کی محبت یا ان کے ایصال ثواب کے لیے, واللہ وہاں تو کھانے کے لیے کوئی چیز انہیں نہیں دی تھی, وہاں اوڑھنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی. دوپٹے اتارے گئے تھے میرے نوجوانوں, خیمے جلائے گئے تھے میرے بزرگوں. اب سن لیجئے, جب اس خاتون نے دیکھا تو اپنی کنیزوں کو, اپنی کلونیوں کو بھیج دیا. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو, قافلہ آ رہا ہے, لٹے ہوئے قیدی آ رہے ہیں. جب یہ کھانا آ گیا, بہت دنوں کے بھوکے امام عالی مقام یا حضور کی ان شہزادیوں نے کھانا تناول کرنے لگ گئی. تو یہ کھانا میری زینب کے پاس بھی پہنچایا گیا. اس دہان پاک میں رکھنے سے پہلے بڑے بڑے آنسو آنکھوں سے آ گئے. کہا یہ کون معاون و مددگار آ گیا, ہمارا آج تک کربلا کے بعد یہاں تک کوئی نام لینے والا نہ تھا. آج کون آ گیا جس نے ہمیں یہاں آج کھانے اور دوپٹوں یا کملوں کا اہتمام کیا. کہتے ہیں یہ کنیز گئی اپنی اس مالکہ کو بلانے. جب فضہ رضی اللہ عنہ نیچے آ گئی, کہا بیٹی کھا لو, کوئی پرواہ نہیں, میں نے تو قیدی سمجھ کر آپ کی مدد کی ہے. وہاں سے زینب اٹھی, ماں میں تو کھاؤں گی, امی میں تو کھاؤں گی, پہلے مجھے کہو ہمیں یہ مدد کیوں کر رہے ہو, ہمارا یہ کھانا آپ نے کیوں لایا ہے. وہاں سے وہ فضہ رضی اللہ عنہ اٹھی, کہا میں مدینہ میں رہتی تھی, میرے پیارے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی, اسی کی خدمت کرتے کرتے میں نے ساری اپنی زندگی گزاری ہے. اسی کی خدمت میں خادمہ بن کر میں رہا کرتی تھی. اب جب میری زینب نے دیکھا کہ یہ اپنی ہے, کہنے لگی امی اس کے بعد کیا ہوا. کہا میں نے جب فاطمہ کا انتقال دیکھا پھر میرا دل مدینے میں نہیں لگا, واپس دمشق چلی آ گئی. مگر جب زینب نے کہا امی اب مجھے کہو آپ نے مدد کیوں کی. کہا اسی فاطمہ نے انتقال کے وقت کہا تھا, وصیت فرمائی تھی, جب بھی قیدی نظر آئے دنیا میں تو ان کی مدد کیا کرنا. ایک وصیت میری فاطمہ نے کی, اسی وصیت کو آج پہلی بار ادا کر رہی ہو, اور آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو. اور زینب اٹھی, کہا امی مجھے کچھ اپنے بارے میں اور کہیے. کہا ان کے وہاں چھوٹے چھوٹے دو ننھے شہزادے تھے, امام حسن اور امام حسین, اور ایک چھوٹی بچی تھی زینب رضی اللہ عنہ, جن کو میں نے اپنی گود میں پال پال کر بڑا کیا ہے. میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا ہے. اتنی بات ہوئی میرے نوجوانوں, آنکھوں سے آنکھیں آنسو چھلکنے لگ گئے. تو کہنے لگی زینب امی اب آپ نے تو ہماری مدد فرمائی, مجھے بولو جلدی آپ کو بدلہ کیا چاہیے, میں آپ کے لیے ابھی وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں. تو زینب رضی اللہ عنہ سے فضہ رضی اللہ عنہ کہنے لگ گئی میں نے حضور کی حدیث سنی ہے,
3 شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں رب رد نہیں کرتا. ایک وہ جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کریں، دوسرا وہ یتیم جس کا ماں باپ نہ ہو، دعا کرے تو رب رد نہیں کرتا. تیسرا مظلوم ہے، مظلوم کی دعا کو بھی رب رد نہیں کرتا ہے. اے زینب رضی اللہ عنہ، مجھے آپ مظلوم لگے، ابھی بھی پتہ نہیں کیے ہیں کون. اے بیٹی مجھے آپ مظلوم لگے، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے لیے دعا کرو. زینب رضی اللہ عنہ نے کہا امی دعا کیا کرنی ہے؟ کہا بیٹی میں تب سے ان شہزادوں کو نہیں دیکھ پائی، میں اس بیٹی کو تب سے دیکھا ہے جب سے مدینہ چھوڑا. آج ان کی بہت یاد آ رہی ہے، آج ان کی بہت یاد ستا رہی ہے. ہاتھ بار کر کے دعا کرو زینب، کہیں ہمیں ان بیٹوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے. آج بھی میں ان بیٹوں کے ملاقات کی منتظر ہوں. واللہ وہ بیٹی جو زینب میں نے اپنی گود میں پالی تھی، اس کو دیکھنے کا من کر رہا ہے. چیخ رونے کی زیادہ ہوئی. زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگ گئی امی آج آپ کی وہ دعا قبول ہو گئی. دعا کرنے سے پہلے ہی آپ کے جو دل میں یہ بات ہے اللہ نے اس کو پورا فرما دیا. بیٹی کیا کہتی ہو؟ وہ جو آپ نیزے پہ سر دیکھ رہے ہو یہ اسی امام حسین کا ہے جس کو اپنے پال پوس کر بڑا کیا ہے. میرے نوجوانوں پہلے مصیبتوں کو دیکھو واللہ، پھر اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اپنا کردار اور گفتار اچھا بنا لو. یہ جو امام حسین کو دیکھ رہے ہو سر مبارک، یہ چھوٹا میرا بھائی ہے. امام حسن کو لوگوں نے زہر دے کر شہید کر دیا، اور جس مظلوم بیٹی کے ساتھ بات کر رہی ہو امی میں وہی زینب ہوں جو آپ کے کندھے پہ کھیلا کرتی تھی، جس کو آپ جھولا جھلایا کرتی تھی، جس کو آپ پال پوس کر بڑا کیا ہے. آپ رضی اللہ عنہ وہی ہے. جب یہ ایسی بات سنی کھڑی ہو گئی حبشہ کی یہ خاتون. میرے نوجوانوں نظر کی اس ابن زیاد پر، کہا ابن زیاد اس سر مبارک سے نیزہ ہٹا، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرا نبی اس سر مبارک کو بوسہ کیا کرتا تھا. ابن زیاد ہٹا اس نیزے کو. ان ہونٹوں پر میرے آقا اپنے زبان مبارک رکھا کرتے تھے. جب ابن زیاد نے خاتون کی للکار سنی اٹھا، دھکا دے کر بٹھا دیا. حبشہ خاتون کو دھکا دے دیا، سارے حبشی یزیدی فوج سے الگ ہو گئے. کہا اے ابن زیاد اتنا تو برداشت ہے ہمیں، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرو کیا نہیں، مگر اگر پھر ہماری حبشہ والی خاتون پر اپنے ہاتھ اٹھایا تیرا ہاتھ ہم کاٹ دیں گے. اتنا جب زینب رضی اللہ عنہ نے سنا، اسی بات پر زینب نے اپنا رخ روزے اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کہا اے میرے آقا، اے بیٹیوں کے رکھوالے یا انا ابو البنات کے خطاب کرنے والے، دیکھ میرے آقا آج تو ایک خاتون کے لیے سارے حبشہ کے جوان اٹھے، آپ کی شہزادیوں کے لیے تو ایک جوان بھی نہیں تھا. یا رسول اللہ، کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی عرضی کو کر رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ. اس لیے میں اپنے اس موضوع کو کنکلیوڈ کرتے کرتے میں اس بات پر پہنچ گیا ہوں. ہمارے نوجوانوں، ہمارے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے اپنے کردار اور گفتار میں سدھار لائیں. آقا علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کی پاسبانی پابندی لازمی پکڑے. حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال کے ساتھ ہماری محبت ہو اور ان کو کرنے کے لیے ہمارا کردار اور گفتار بہتر ہو. اسی میں آپ کی میری بھلائی ہے. واللہ رب کعبہ نے اسی لیے کہا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت میں لگ جاؤ. اور میں نے حدیث پاک کہی تھی حسین منی، میں حسین سے ہوں، وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. میری آخری بات سب کے لیے یہی رہے گی. میں تحریک سلطنویہ جموں کشمیر کا ادنا خادم ہوں، مبلغ اس تحریک کا. ان سارے مفتیان نظام کے سامنے میں آپ سے یہ وعدہ، یہ آپ سے بات کے لیے آپ کے لیے یہ تحفہ دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو مکمل حسینی بننا ہے تو آپ کو لازمی وہ حدیث پاک دیکھنی ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے ترمذی شریف کے حوالے کہا کہ میں آپ کے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان ترکتم فیکم ثقلین، ان دو چیزوں کو لازمی پکڑو. آپ لن تضلوا بعدی یا لن تضلوا کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں، آپ گمراہ کبھی نہیں ہو جاؤ گے. اے اللہ کون سے دو چیز، اے میرے آقا کون سے دو چیز؟ کتاب اللہ و اطرتی، ایک کلام مجید اور دوسری میری اہل بیت. ان کے ساتھ محبت، ان کا دامن اہل بیت کا مضبوطی سے پکڑ لو، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. اللہ پاک اس محفل کے صدقے ہماری ساری گناہوں کی معافی فرمائے، جس کی جو حاجت ہو اس کی پوری فرمائے. درود شریف میں کشمیری زبان میں پڑھوں گا کیونکہ مجھے یہاں 2-4-5 آدمی چندرکوٹ مسجد والے لگے کیونکہ میں نے وہاں بیان کیا ہے. درود شریف کشمیری زبان میں ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ کو تو آتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم رخصت ہو جائیں گے. کہو کر جو دو کرم بلائی لگے جو کاستم از ستم بلائی لگے جو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عاشق جہان پیار میں جام بری چکنا از یہ تم بالائی لگے جو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. بلند آواز سے کہیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جوانوں اپنی آوازوں کو ترک کیجیے ذکر رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ سن لیجئے شعر کشمیری میں، اگر کسی کو سمجھ آتا ہو، مجھے تو پتہ ہے مفتی صاحب کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن شاید جو یہاں کے رہنے والے آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر کر نہیں پاتے ہو. رول کوئی تب دلاس میوار سن مور یا نبی تواج تم بلائی لگے جو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چون سنتے گن میں جائی جائے از حالم بال